نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل شانه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سورة الصف. تمام قسم کی تعریف کبریائی اور بڑائی اس اللہ ذات واحد کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا رب خالق و مالک اور جو صحیح معنوں میں عبادت و بندگی کے لائق. بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے رسول امام الانبیاء سید ولد آدم خاتم النبیین سید المرسلین یتیموں کے والد غلاموں کے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الصف آیت نمبر 2 اور 3 کی تلاوت کی گئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں. یہ چیز اللہ کو بڑی ناپسند ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہ کرو. آج میرا موضوع ہے قول اور عمل میں تضاد کیوں، ٹکراؤ کیوں. قول کچھ ہے اور عمل کچھ، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ. لوگوں کو نصیحتیں خوب کرتے ہیں لیکن اپنے اوپر جب عمل کی بات آتی ہے تو پیچھے کیوں؟ قول و عمل میں تضاد کیوں؟ زبانی دعوے، زبانی طور پر صحیح باتوں کا اقرار کرنا اور عملی جامہ انہیں نہ پہنانا، اسی کو کہتے ہیں قول و عمل میں تضاد، قول و عمل میں ٹکراؤ. قول کہنا، بات، قول، قال یقول قولا، کوئی چیز کہنا اپنے منہ سے. میں جو بول رہا ہوں یہ اقوال ہیں جو نکل رہے ہیں، الفاظ ہیں،
جو نکل رہے ہیں. میں آپ کو اچھی بات بتلاؤں، اس کو کہتے ہیں قول. میں اچھی باتوں پر عمل کروں، اس کو کہتے ہیں قول و عمل میں موافقت. جو کہا جائے اسے کیا جائے. آج معاشرے اور سماج کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہم اور آپ پائیں گے کہ سمجھانے والے، بجھانے والے، نصیحت کرنے والے، اچھی باتیں بتانے والے کروڑوں مل جائیں گے، لیکن ان باتوں پر عمل کرنے والے چند فیصد ملیں گے. ایسا ہے کہ نہیں؟ معاشرے میں، سماج میں ایسا ہے کہ نہیں؟ وقت کے اور حالات کے مناسبت سے موضوع بڑا اہم ہے. اس کی اہمیت تبھی زیادہ ہوگی جب ہم اور آپ اس پر عمل کریں گے، جب ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ پائے گی کہ ہاں قول اور عمل میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ شریعت اسلامیہ اور اللہ رب العالمین کی ذات اس بات کو ناپسند فرماتی ہے کہ کوئی انسان کہے کچھ اور کرے کچھ. یہ امت مسلمہ جو اللہ رب العالمین نے جنہیں دنیا کے اندر پیدا کیا تھا، مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کو برائیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، ہدایت کی طرف لائیں، اچھی باتوں کی طرف لائیں. یہ ہمیشہ اچھی بات بولیں، بھلی بات بولیں. ان کے زبان سے جو بات نکلے تو سچائی نکلے، ورنہ خاموش بیٹھے رہیں. من سکت سلم و من سلم رجا کی حدیث رب العالمین کے حبیب نے بیان فرمائی کہ جو انسان خاموش رہا نجات پا گیا. اگر تمہیں بولنا ہے تو صحیح بات بولو، ورنہ خاموش رہو. یہ اسلام و اسلامی تعلیمات و تلقینات کرتی نہیں. لیکن جب انسان بولنے زیادہ لگے اور عمل کم کرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ معاملہ گڑبڑ ہے. یہ اسلام کے ماننے والے آج زبانی دعوے میں صرف نظر آتے، عملی طور پر نظر نہیں آتے. تو قول و عمل میں تضاد پایا جا رہا ہے، کہنا کچھ اور کرنا کچھ. اللہ نے بیان فرمایا اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں. وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کو بڑی ناپسند ہے کہ جو بات کہو اس پر عمل نہ کرو. یہ پہلی آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی کہ کوئی انسان جو بات کہے اس پر عمل نہ کرے، وہ انسان اللہ کے نزدیک بدترین انسان، وہ بہت برا انسان ہے، وہ بہت خراب مسلمان ہے، وہ عجیب مسلمان ہے کہ اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے اور اللہ کو ناراض بھی کرتا ہے. وہ عجیب مسلمان ہے جو اللہ کو خوش بھی کرنا چاہتا ہے اور اللہ کو ناراض بھی کرنا چاہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس آیت میں، لما تقولون ما لا تفعلون. ایک اور آیت میں اللہ بیان فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کا تقوی کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو. سچا کون ہوتا ہے؟ سچا کون ہوتا ہے؟ جو بھلی بات کا حکم دے اور بھلائیوں کو کرے بھی، وہ سچا کا مانا جاتا ہے. اسے صدیق کہتے ہیں، ورنہ وہ جھوٹا قرار پائے گا کہ باتیں تو بڑی اچھی اچھی کرتا ہے لیکن عملی طور پر وہ اس میں زیرو ہے، زیرو بٹا سناٹا ہے، وہ اس کے اندر عمل نہیں پایا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے بن کر کے رہو، صدیق بنو. ایک انسان سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر کون پیدا ہوتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. انبیاء کے بعد اتنی عظیم ہستی، انسانوں میں صدیق کا لقب، جن کی بیٹی کیا بنتی ہے؟ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے. دنیا کہتی ہے جھوٹا جا رہا ہے، یہ مکار جا رہا ہے، یہ عیار جا رہا ہے، یہ دغاباز جا رہا ہے، یہ بے ایمان جا رہا ہے، یہ مکار جا رہا ہے، یہ عیاریاں کرتا ہے، یہ دھوکے دیتا ہے، یہ بولتا کچھ کرتا کچھ ہے، یہ زبان سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں بولتا ہے لیکن عملی طور پر بڑا دغاباز ہے، یہ بڑا مکار ہے، یہ مکاریاں کرتا ہے. یہ لکھ دیا جاتا ہے، انسان بھی پہچاننے لگتا ہے.
اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمیں شمار کس میں کرنا ہے، صدیق میں یا کذاب میں، صدیقین میں، شہداء صالحین میں، حسن اولئک رفیقا جسے رب العالمین نے کہا کہ بہترین دوست ہیں، بہترین لوگ ہیں، یا کذاب لوگوں میں یا مکار لوگوں میں، کس میں انسان شمار کرنا چاہتا؟ اور کوئی مہذب انسان کبھی اپنی طرف غلط باتوں کو منسوب نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ اچھا بننا چاہتا۔ تو اگر اچھا بننے کی خواہش ہے، اگر اچھا بننے کا جذبہ ہے، تو ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم اور آپ جو کہیں اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ رب العالمین آگے بیان فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 44، اللہ نے بیان فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون اتأمرون الناس، اے لوگوں تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یاد رکھیں ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز سے واقف ہے، ایک ایک چیز سے رب العالمین واقف ہے۔ رات کی تنہائی میں، دن کے اجالے میں، بھری محفل میں یا تنہائی میں جا کر کے جو بھی عمل آپ کریں گے اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غافل نہیں ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو فرشتے اللہ نے بیٹھا ہے، معزز فرشتے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں، لکھتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، رجسٹر تیار ہو رہے ہیں، ایک ایک چیز کی رجسٹر۔ آج سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ لیتے ہیں تو بھاگتے ہیں کہ ارے دیکھ لینا، یہاں دو دو فرشتے ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں، اس سے کوئی ڈر نہیں، اس سے کوئی خوف نہیں، اللہ کا کوئی ڈر نہیں۔ اللہ حالانکہ کہتا فلا تخافوا وخافونی، اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ مجھ سے، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کہ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اور جب رب کا تقوی آئے گا، جب رب کی پرہیزگاری آئے گی، جب رب کی قربت بڑھے گی، اللہ تعالیٰ عزت دے گا، اللہ تعالیٰ وقار دے گا، اللہ تعالیٰ طاقت دے گا، اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مضبوط سسٹم دے دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک طاقت دے دے گا۔ آج آپ ڈرتے ہو، یہ ڈر خوف ختم ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری آنا۔ اللہ نے کہا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھ رہے ہو، یہ قرآن رکھا ہوا، یہ قرآن تم پڑھتے ہو، اس کے باوجود تم بھول جاتے ہو اپنے آپ۔ قرآن کی موجودگی، قرآن موجود ہو جس سماج اور جس معاشرے میں، جن لوگوں میں وہ قرآن پڑھتے بھی ہوں، سمجھتے بھی ہوں، سیکھتے بھی ہوں، اس کے باوجود انسان اپنے آپ کو بھول جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کہ افلا تعقلون، کیا تم بیوقوف ہو گئے ہو؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کیا عقل نہیں ہے تمہارے پاس کہ کتاب موجود ہے، قرآن موجود ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اللہ نے اس کو کس سے تعبیر کیا؟ پاگل پنی سے، بیوقوفی سے۔ یہ کوئی بیوقوفی کر سکتا ہے جس کا دماغ کنٹرول میں نہ ہو، وہ یہ کام تبھی کر سکتا ہے کہ کہے کچھ اور کرے کچھ، لوگوں کو اچھی بات بتلائے، اپنے آپ کو بھول جائے۔ اللہ نے اسی شخص کو کیا کہا؟ بیوقوف۔ دنیا ہمیں اور آپ کو عقل مند بناتی رہے، بنانے دو، وہ اللہ کے حق کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں کوئی میزائل کا میزائل بنا کر چلا جائے اور ملک کے ملک فخر کرتے رہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اگر وہ اسلام پر نہیں رہا، اللہ کی نظر میں وہ سناٹا ہے، زیرو۔ کیا ہے وہ؟ زیرو، کوئی ویلو نہیں۔ جو عمل وہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے شرک کیا ہے، شرک کا اسے سزا اور عذاب پائے گا۔ مشرک بنا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، کوئی بھی انسان ہو۔ تو انسان عقل مند وہی ہے جو شریعت کو سمجھ لے۔ یہ اور بات ہے کہ دین پر عمل کرنے والوں کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ دین پر عمل کرنے والوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ارے یہ بڑا سیدھا سادہ ہے، غصہ نہیں کرتا ہے، ناراض نہیں ہوتا ہے، اس کا بے ایمانی کر لو تب بھی کچھ نہیں بولتا، حالانکہ وہ نرم ہے، اس کا رب اسے حکم دیتا ہے، تو اسے وہ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ عقل کا نام جنو ہے، جنو کا نام خرد رکھ دیا، جنو کا نام خرد، خرد کا جنو رکھ دیا، جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے۔ اب بیوقوف کو پاگل پر، پاگل کو عقل مند بنا دو، عقل مند کو پاگل بنا دو، یہ دنیاوی سسٹم۔
کہتے ہیں بڑا سیدھا ہے، اس کو بیوقوف کہتے ہیں یہ مولوی لوگ بیوقوف ہوتے ہیں. اللہ بیوقوف نہیں ہوتے، بہت دور اندیش. اللہ کے نبی کو جب پتھروں سے مارا طائف والوں نے تو اس زمانے میں بھی لوگ بیوقوف سمجھ رہے تھے نعوذ باللہ، اور پتھر مار رہے ہیں، لہو لہان کر دیا، خون بہ بہ کر کے جوتوں میں جم گئے. زید بن حارثہ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ اکبر. کیا سمجھتے تھے؟ سب بیوقوف سمجھتے تھے نا. انہیں پتا تھا کہ فرشتہ آیا ہوا ہے، ابھی کہہ رہا ہے، ابھی حکومتیں سیکنڈوں میں انہیں ملیا میٹ کر دیتے ہیں. ان کو خبر تھی کچھ؟ تو یہ ہوتی ہے دیوانگی، یہ ہوتا ہے پاگل پن. جب انسان پاگل ہو جائے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو پاگل ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان کہے کچھ اور کرے کچھ. تو قول و عمل میں تضاد اگر کسی کے اندر ہے تو گویا کہ وہ احمق اور بیوقوف اللہ کی نظر میں. کہتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان الناس قد احسن القول كلهم. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، خوب اچھی اچھی، خوب لچھے دار باتیں، پیاری پیاری باتیں، اچھی اچھی باتیں خوب کہتے ہیں. فمن وافق قوله فعله، جس کا قول اس کے فعل عمل سے موافق ہو جائے، فذلك الذي اصاب حده، یہ شخص کامیاب ہو گیا. یہ شخص اتنی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، اگر اس کا یہ قول، اس کے فعل عمل، اس کی زندگی کے دیگر معاملات میں صحیح ہو جائیں، ثابت ہو جائیں، یہ شخص کامیاب ہو گیا. کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج فلاں بزرگ نے کہا، فلاں اس نے کہا، نہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بڑے پیارے صحابی تھے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے شہدائی تھے. ایک مرتبہ یہ کسی پیڑ پر چڑھے تو یہ بڑے دبلے پتلے تھے. لوگ ہنس دیے ان کی پنڈلی دیکھ کر، اتنی باریک پنڈلی، ہنس دیے. اللہ کے نبی ناراض ہو، چہرہ سرخ ہو گیا. کہا تمہیں پتا ہے اس کے دو پنڈلیوں کا وزن کتنا ہے؟ تمہیں تصور نہیں ہو سکتا. تم اس شخص پر مذاق سمجھتے ہو، اس شخص کا مذاق اڑاتے ہو. تو اللہ کے نبی کی ایک پیارے صحابی کہتے ہیں کہ جس شخص نے اچھی بات کہی اور اس کا فعل اور اس کا عمل بھی اچھا ہی ہو، وہ شخص کامیاب ہو گیا. ومن خالف قوله فعلا فانما يوبخ نفسه، اور جس نے کہا کچھ اور اس کا فعل اس کے الٹا ہے، وہ انسان اپنے نفس کو ملامت کرے گا. ایک دن وہ انسان ایک دن پچھتائے گا، اسے جھیلنا پڑے گا. آئیے دیکھیں اور غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو کیوں کہا کہ اے لوگوں انبیاء کے نقش قدم پر چلو. کیوں اللہ نے کہا؟ کیوں کہا کہ نبیوں کے نقش قدم پر چلو؟ اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر پیارے نبی کو حکم دیا، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں. اللہ نے کیوں کہا؟ کیوں اللہ رب العالمین نے کہا اے لوگوں محمد رسول اللہ کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ تمہارے لیے؟ کیونکہ یہ انبیاء وہ تھے جو بولتے تھے وہ کرتے تھے، جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے، عملاً ثابت کرتے تھے. اور تبھی جا کر کے اللہ کی نظر میں یہ لوگ معزز ترین قرار پائے، کیونکہ ان کا عمل بھی بڑا اچھا تھا، ان کا عمل بھی بہت اچھا تھا. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کے بارے میں بیان فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے مسلمانوں تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ. اور نبی کا کام کیا تھا؟ جو بولنا ہے، جو لوگوں سے اپیل کرنی ہے، جو لوگوں سے گزارش کرنی ہے، اسے خود بھی کرنا ہے. اللہ کے نبی اگر کہتے تھے جھوٹ نہیں بولنا ہے تو جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے. اللہ کے نبی کہتے تھے حلال کھانا ہے تو حلال ہی کھانا ہے. اللہ کے نبی کہتے تھے سچ بولو، اللہ کے نبی خود سچ بولتے تھے. اللہ کے نبی کہتے تھے کہ بیوی بچوں کے حقوق کو پورا کرو، اللہ کے نبی خود پورا کرتے تھے. اللہ کے نبی کہتے تھے کہ پڑوسیوں کے حقوق کو پورا کرو، اللہ کے نبی خود پڑوسیوں کے حقوق کو کرتے تھے. اللہ کے نبی کہتے تھے کہ رشتے ناتوں کو جوڑو، اللہ کے نبی رشتے ناتوں کو جوڑتے تھے. اللہ کے نبی کہتے تھے مہمان نوازی کرو، اللہ کے نبی مہمان نوازی کرتے تھے. ایک دن مہمان آیا، بستر پر پاخانہ کر دیا، چپکے سے چلا گیا. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اس کے بستر کو لے جا کر کے تالاب کے پاس اسے دھل رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں. اس شخص نے دیکھا، وہ حیران ہو گیا کہ وقت کا نبی، وقت کا امام الانبیاء، سید ولد آدم، اللہ کا حبیب اپنے ہاتھوں سے پاخانہ دھل. مہمان نوازی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں ہمارا؟ تو اللہ کے نبی جو کہتے تھے اسے کر کے دکھاتے تھے. لوگوں کا بوجھ اٹھانا، غریبوں مسکینوں بیواؤں کے کام آنا. آج کتنے مسلمان ہیں جو غریبوں اور مسکینوں کی فکر مند ہیں،
کتنے مسلمان ہیں جو اپنے محلے میں رہنے والے بھوکے پیاسے غریبوں کی فکر رکھتے ہیں؟ ذرا غور کریں، ہم سب لوگ غور کریں، کتنے لوگ ہیں؟ کیا آج ہمارے اندر نبی کی سیرت موجود ہے؟ کیا آج ہمارے اندر نبی کا اخلاق موجود ہے؟ کیا نبی نے کر کے نہیں دکھایا؟ اللہ کے نبی نے کبھی کسی بھکاری کو منع نہیں کیا، اگر نہیں ہے تو قرض لے کر دے دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی کی شان تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَعَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محمد رسول اللہ کبھی کسی بھکاری کو ڈانٹنا نہیں، کبھی کسی بھکاری کو ڈانٹنا نہیں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اللہ کے نبی کبھی زندگی میں منع نہیں کرتے ہیں کہ کوئی انسان مانگ رہا ہے اسے نہ دیا جائے۔ آج کا مسلمان بھیک مانگنے والے کو گالیاں دیتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے، اسے بے عزت کرتا ہے، نہ جانے کس حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ہدایت دے ایسے مسلمانوں کو۔ آج ہماری حالت یہ ہے، اللہ نے کیوں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے آئیڈیل، تمہارے ہیرو، تمہارے رہنما، تمہارے پیشوا، تمہارے قائد، تمہارے قائد اعظم کون ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ ان کی زندگی کو اپناؤ، اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ کتنے مسلمان تیار؟ کتنے مسلمان تیار؟ آج تو لوگ فلمیں دیکھ کر کے اچھے کام کرتے ہیں، آج تو لوگ مشنریوں کو دیکھ کر اچھے کام کرتے ہیں۔ پیارے نبی کی تعلیمات موجود ہیں، اللہ کا کلام موجود ہے، کتنی باتیں موجود ہیں، ان باتوں پر عمل کون کرے گا؟ ان باتوں پر عمل کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اے لوگوں سنو تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں اور جو ان کے ساتھ تھے ان تمام کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیشوا بنایا ان لوگوں کو؟ آج آپ بھی پیشوا بن سکتے ہیں، آج آپ بھی قائد بن سکتے ہیں، آج آپ بھی اگر ایمانداری کو اپنا لیں، نبی کی سیرت کو اپنا لیں، نبی کے اخلاق کو اپنا لیں، نبی کے اوپر نازل کردہ کلام کو اپنا لیں، آج آپ بھی قائد بن سکتے ہیں۔ آج پوری ملت اسلامیہ ایک سچے قائد کی تلاش میں کراہ رہی ہے۔ یہ چیزیں ممکن ناممکن نہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو عمل کر کے اس کو دکھانا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا تمام انبیاء کے متعلق اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ تو سنو فبہداہ مقتدی، ان تمام لوگوں کی اقتداء کرو، ان تمام لوگوں کی پیروی کرو۔ اے انسانوں یہ انبیاء ہیں، یہ انبیاء ہیں، انہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، انہیں اللہ نے ان کی رہنمائی کی ہے، یہ سچے لوگ ہیں، یہ جو کہتے ہیں اسے کرتے ہیں، تو اس لیے ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی اقتداء کرو، ان کے ساتھ رہو، ان کے کلام، ان کے اخلاق، ان کی سیرت، ان کے چال چلن، ان کے کیریکٹر، ان کے سلوک کو اپنے اندر لاؤ۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حکم دیا ہم تمام انسانوں، قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان سے اللہ کا مطالبہ کیا ہے کہ انبیاء کی پیروی کرو، انبیاء کے نقش قدم پر چلو، خصوصاً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور کسی نبی کا کوئی سنت یا عمل کبھی دوسرے نبی سے ٹکراتا نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے امت محمدیہ کے امام اور پیشوا اور نبی کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی کی سیرت اتنی عظیم سیرت ہے، اسے پڑھ کر کے اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور سیرت سے بات یاد آئی، اماں خدیجہ نے کہا جب اللہ کے نبی ڈرے ہوئے آئے، ذرا سوچیں ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں، آج تو ہم حج کرنے کے بعد نیک بنتے ہیں، حالانکہ بہت سارے حاجی بھی وہاں سے آنے کے بعد پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہم اور آپ یہ طے کرتے ہیں شادی ہو جائے تب نیک بن جائیں گے، شادی ہو جائے تب داڑھی رکھ لیں گے، حج عمرہ کر لیں تب داڑھی رکھ لیں گے، تب اچھے کام کر لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی سے سبق لینا ہے، اللہ کے نبی کو آئیڈیل بنانا ہے ہمیں اور آپ کو۔ اللہ کے نبی ابھی نبی نہیں بنائے گئے، اللہ کے نبی 41 سال گزار چکے ہیں، 40 سال کچھ تھے مکہ کے اندر۔ سوچیں 40 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، ہاں ایک پختہ عمر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کا پورا اخلاق، پورا کردار ذرا دیکھیں اس حدیث کی روشنی میں۔ اماں خدیجہ سے کہتے ہیں کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے میری جان کا خطرہ ہے۔ اماں خدیجہ کہتے ہیں نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کلا ابشر، ہرگز ہرگز نہیں، خوش ہو جائیں اے اللہ کے نبی، اے میرے سرتاج، آپ کو اللہ ضائع کر ہی نہیں سکتا۔ لا یخزیک اللہ ابدا، ابھی نبی نہیں بنائے گئے، آپ کو اللہ ضائع نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں، وتصدق الحدیث، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وتحمل الکل، بے یار و مددگار لوگوں کو کی پریشانی کو اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، محروم اور لاچار لوگوں کو کما کر کھلاتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور لوگوں کو ان کے حق دلواتے ہیں۔ یہ 6 کوالٹیز آپ کے اندر موجود ہیں، اللہ کو ضائع کر نہیں سکتا۔ یہ 40 سال
نبی بنائے جانے سے پہلے کی صفات ہیں جو اماں خدیجہ بیان کر رہی ہیں. جو اماں خدیجہ کیا کر رہی ہیں؟ بیان کر رہی ہیں. کیا کیا بیان کیا؟ ہمیں تو یاد ہی نہیں رہا. مولوی صاحب کیا بتا دی؟ ہمیں نہیں بتا رہے. کیا کہا؟ رشتے ناتوں کو جوڑنا. آج کون رشتے جوڑتے ہیں؟ جو نئے رشتے ملتے ہیں وہی جڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. پرانے پیچھے سب جا رہے ہیں. صلہ رحمی کیا ہے کچھ پتا نہیں. پتا ہے زکات دینا چاہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں زکات اپنے قریبی لوگوں پر خرچ کرو جو محتاج لاچار ضرورت مند ہیں. لیکن ہمیں نہیں پتا. ہمیں کچھ پتا نہیں. کوئی آ گیا اچھا انسان بڑا نامور ہے, جہاں پر دینے سے نام ہوگا فلاں سیٹھ نے اتنا لاکھ اتنا کروڑ دیا, وہاں پر ہم پیسہ دینے کے لیے تیار. اپنا غریب بھائی, اپنا غریب بہن, اپنے غریب رشتہ دار, اپنی خالہ, اپنی پھوپھی, اپنے ماموں, اپنے ممیرے, تمام لوگ پیچھے سب چھوٹتے چلے جا. اللہ کے نبی کی پہلی صفت کیا بتلائی؟ انک لتصل الرحم. آپ رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ جوڑتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ جوڑتے ہیں؟ یہ قول و عمل میں تضاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ آج ہم اور آپ یہ تصور کریں کہ دنیا کے دیگر مذاہب کے لوگ مسلمانوں کو عزت دے, انہیں وقار دے, ان کو اہمیت دے. کیوں دیں گے جب آپ نے دین پر عمل ہی نہیں کیا؟ آپ نے دینی تعلیمات کو مانا ہی نہیں. اللہ کے نبی کی صفات وتصدق الحدیث, سچ بولنا. آج ہم اور آپ ایک چائے کی چسکی پر جھوٹ بولنے کے لیے تیار. آج کا مسلم سماج ایک چائے کی چسکی پر جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہے. اپنی زبان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہے. وہ حالانکہ وہ انبیاء تھے, وہ اچھے لوگ تھے. زبان کاٹ دی جائے لیکن سچ کے علاوہ جھوٹ نہیں آ سکتا. اللہ نے کیا کہا قرآن میں کہ انصاف کی بات بولو چاہے اپنوں کے خلاف کیوں نہ ہو. قول و عمل میں تضاد نہیں برتاتے. قول و عمل میں تضاد اللہ کا برداشت نہیں. وتحمل الکلب کسبہ, سب سے زیادہ بھکاری مسلمانوں میں پایا. سب سے زیادہ کوٹھوں پر خواتین مسلمانوں کی پائی جاتی ہیں. سب سے زیادہ سڑکوں پر بھیک مانگنے والے نقاب میں مسلم عورتیں نظر آتی ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی کی صفت کیا ہے؟ وتحمل الکلب وتکسب المعدوم. جو معذور ہیں, جو لاچار ہیں, ان کے بوجھ کو اٹھاتے تھے. جو بے یار و مددگار ہیں, جو کما نہیں سکتے, انہیں کما کر کھلاتے ہیں. کون؟ وقت کا نبی امام الانبیاء. حکم دے تو خود پہاڑ سونا بن کر کے پیچھے چلے. حکم دے دے اللہ کے نبی تو آپ کے دشمنوں کو سیکنڈوں میں ملیا میٹ کر دیا جائے. لیکن وقت کا وہ نبی اتنا خاکسار, اتنا زمین پر رہنے والا کہ لوگوں کو محنتیں کر کے کھلاتا تھا. آج اس کی امتی مسلمانوں کو فراموش کر چکے. سوال کریں گے مولانا سود کا پیسہ مسلمان کو دے سکتے؟ اللہ, تو نہیں کھا سکتا سود کا پیسہ تو تیرا مسلمان بھائی سود کا پیسہ کھائے گا. جس چیز کو تو اپنے اوپر آرام سمجھتا ہے اسے اپنے مسلمان بھائی پر حلال کیسے تو نے کر لیا؟ یہ عالم آج مسلمان اپنے جیب سے پیسہ نہیں دینا چاہتے. سود جو آیا اس پہ مسئلہ پوچھے گا. وہ کروڑوں کما رہا ہے, جو حلال ہے وہ نہیں کہتا مولوی صاحب میں اس کو دینا چاہتا نہیں. سود کا پیسہ دو کہ اللہ. یہ عالم اللہ کے نبی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے, اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھیں گے. فجر کی نماز پڑھی, فوراً بھاگ کے چلے گئے گھر. صحابہ حیران کیا ہوا اچانک, اللہ کے نبی کو کہاں چلے گئے؟ تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی آئے, کہا شام میں کچھ پیسے کچھ ہدیے تحفے طائف آئے تھے, اسے میں گیا تھا لوگوں میں تقسیم کرنے. میں پریشان ہو گیا کہ اتنے رات تک میرے پاس مال رکا کیسے, میں نے لوگوں کو دیا کیوں نہیں. آج یہ عالم ہے اور آج ہماری یہ حالت ہے. آج ہماری یہ حالت ہے. تو اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل. قول و عمل میں تضاد اگر ہے تو یقین جانیے ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتے. آئیے ذرا دیکھیں کہ حضرت صہیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں. حضرت صہیب علیہ السلام, شعیب علیہ السلام کہتے ہیں وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. اے میری قوم کے لوگوں, میرا بالکل ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں جو تمہیں بتلا رہا ہوں میں اس کی مخالفت کروں. کیا مطلب؟ یعنی میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں میں خود کر رہا ہوں. اور یہ بھی سنو, ان اريد الا الاصلاح, میں صرف اصلاح چاہتا ہوں. مجھے رب العالمین نے اصلاح کے لیے بھیجا. میں آپ لوگوں کی خیر خواہی چاہتا ہوں. آپ لوگوں کو برائی سے, جہنم کی آگ سے بچانے کی خواہش ہے. وما توفیق الا باللہ, اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے توفیق ہے. یہ اللہ کی توفیق ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے جو مجھے ملی ہوئی ہے, ورنہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں. توکل تو میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف مائل ہوتا ہوں. یہ انبیاء اتنے معزز ترین لوگ جو اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں,
آج ہماری حالت کیا ہے کہ نصیحت کرنے والے ہزاروں ملیں گے لیکن عمل کرنے والے بہت معمول ہیں. بہت سارے اساتذہ، بہت سارے مربین، بہت سارے والدین یہ شکوہ کرتے ہیں مولانا ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، فلاں مدرسے میں بچہ پڑھتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. معلمین جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں، جو اساتذہ ہیں، طلبہ پر محنتیں کرتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ ان کے اندر یہ چیزیں تبدیلی کیوں نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مربی جو ہے تربیت کرنے والا وہ خود جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں. معلم جو ہے نصیحت کرنے والا وہ خود جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں. والدین جو بچوں کو نصیحت کرتے ہیں سوچتے ہیں میرا بچہ متقی پرہیزگار نیک فرمانبردار بن جائے، لیکن وہ ماں باپ خود اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، پریشانیاں دیتے ہیں، مشکلات میں ڈالتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو لوگوں کی باتوں میں اثر کیسے پیدا کرے. رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. زبانی طور پر صرف سوچ لیا جائے، کر لیا جائے، بول دیا جائے خود ہو جائے گا، نہیں. آج کہتے ہیں کہ گاندھی جی وہ تھے جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، اور آج کے بہت سارے مسلمانوں کو بھی یاد ہے. لیکن پیارے نبی کی تعلیمات کیا ہے مسلمان کو نہیں پتا، نہیں پتا. ہر اچھے کے بارے میں آتا ہے، اچھا انسان ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے، تو فلاں اچھا انسان ہے تو میں بھی اچھا انسان بنوں نا، آپ بھی اچھے انسان بنے نا. اللہ کے نبی کی سیرت اگر یہ تھی تو وہ سیرت ہمیں اپنے اندر لانا ہے، اسے اپنے اندر ہمیں اتارنا ہے، تب جا کر کے ہم اور آپ اپنی باتوں میں اثر رکھ پائیں گے. اپنی بات میں اثر تبھی پیدا ہوگا، چاہے وہ اساتذہ ہوں، معلمین ہوں، مقررین ہوں، داعیان، بڑے بڑے داعی پیدا ہوئے ہیں جو تقریریں کریں گے ایسی لمبی چوڑی، لیکن ذاتی زندگی میں چلے جائیں، چند لمحے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، احساس ہو جائے گا یہ کون لوگ ہیں. یہ دھوکرکس لوگ ہیں. دھوکرکس سمجھتے ہیں، دھوکرکس دکھانے کا کچھ، عمل کچھ. بچوں کو جو گاؤں میں مشہور ہے دھوکرکس وہ ہوتا ہے جو بڑی کٹری لے کر پیٹ پر رکھتا ہے، بچوں کو ٹافیاں کھلاتا ہے، کھلاتے پڑھ کر چلا ہے. یہ دھوکے باز قسم کے لوگ، چاہے علماء ہوں، دعات ہوں، جتنے بھی ہیں. اگر یہ بھائی دیگر مذاہب کے لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں نا، فلاں سوامی فلاں یہ بلاತ್ಕಾರ میں پکڑا گیا، یہ مسلمانوں میں اسی دھوکے میں مت رہیے گا. مسلمانوں میں بھی بڑے بڑے ایسے انداز کے لوگ ہیں جو عیاش ہوتے ہیں، عیاش جو عیاشیاں کرتے ہیں، مسلمانوں میں بہت بڑے بڑے ہیں. اور یاد رکھنا کبھی بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف اگر گئے، اگر پردے کے شرائط کو پورا نہیں کیا تو ہماری اور آپ کی بیٹیاں بھی اس کا شکار ہو رہی ہیں. یہ شکار ہو رہی ہیں. نام آتے ہیں دبا دیے جاتے ہیں، نام اٹھتا ہے اور ملت کا نام لے کر، جماعت کا نام لے کر، جمعیت کا نام لے کر دبا دیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. یہی لوگ ہیں جب یہ کہو 4 شادی جائز ہے تو کہتے ہیں کہ یہ حرام، یہ مولوی جو ہے یہ عیاش ہے، اس کو ایک بیوی پر اکتفا نہیں. اللہ خود حرام خوریاں کر کے نہ جانے کتنی خواتین کے ساتھ رات گزار کر کے یہ لوگ مسلمان ایسے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ یہ اللہ 4 شادی کی حکمت کیا ہے. کبھی غور کریے گا، تنہائی میں جا کر سوچیے گا، اپنی طرف سے بھی سوچیے گا اور خواتین کی طرف سے بھی سوچیے گا. کتنی خواتین بیوہ بیار و مددگار لاچار، کتنے یتیم بچے سے گھوم رہے ہیں، کوئی پرسا نہیں. حالانکہ ہر مسلمان شادی کرتا، کیا کھائے گی وہ؟ جتنا کھانا کھاتے تھوڑا سا بڑھا دو. کتنا کھائے گی وہ؟ 10 روپیہ خرچ کرتے 20 روپیہ خرچ کرو. کتنا خرچ ہوگا ان بچوں پر، ان بے کس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے بارے میں ذرا سنیں. اللہ کے نبی ہمارے آئیڈیل، اللہ کے نبی ہمارے آئیڈیل. ام سلمہ سے کہتے ہیں میں محض تم سے اس وجہ سے شادی کر رہا ہوں، تمہارے پاس چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے، ان کی کفالت کون کرے، ان کو کون دیکھے گا. اللہ کے نبی شادی کرتے ہیں. اب آج ہماری حالت معاشرے اور سماج میں تو جو لوگ بھی اساتذہ، مربین، والدین، اگر ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں بچہ اچھا نہیں ہو سکتا. اگر ٹیچر اچھا نہیں، اگر مقرر اچھا نہیں، اگر خطیب اچھا نہیں، اگر اس کا عمل اچھا نہیں تو عوام میں اس کا کوئی اثر پڑنے والا نہیں. پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا علماء گزرتے تھے تو پورا علاقہ سدھر جاتا تھا. سنتے ہیں نا، پورا علاقہ سدھر جاتا.
تحریک شہیدین کے بارے میں آتا ہے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے بارے میں کہ وہ جس علاقے سے گزرتے تھے پورا کا پورا علاقہ توحید پرست بن جاتا تھا. کیوں؟ جادو کرتے تھے. اخلاق تھا، وہ کردار تھا، وہ سیرت تھی، وہ سلوک تھا. آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایسے لوگوں کے متعلق جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. اللہ کے نبی نے کہا، بخاری مسلم کی روایت ہے، یؤتی بالرجل یوم القیامہ، ایک انسان قیامت کے دن لایا جائے گا، ایک انسان قیامت کے دن پیش کیا جائے گا. فیلقی فی النار، اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. فتندلق اقطاب بطنی، وہ اپنے پیٹ کی اجڑیوں کے ساتھ چل رہا ہو. پیٹ کی اجڑیاں باہر ہوں گی، پیٹ کی اجڑیاں باہر ہوں گی اور اس کو لے کر وہ چل رہا ہوگا. اللہ کے نبی کہا فیدورو بحکمہ یدور الحمار فی الرحا، جیسے چکی پیستے ہیں گدھے یا بیل، گاؤں میں ہوتا تھا، اس زمانے میں نہیں ہے، جب وہ چاروں طرف گھومتے ہیں تو ایسے ہی وہ انسان چاروں طرف گھومے گا اپنے پیٹ کو لے کر. اس کے پیٹ کی اجڑیاں زمین پر ہوں گی، اسے لے کر وہ جہنم میں گھومے گا. کیا ہوگا؟ فیجتمعوا الیہ اہل النار، تو جہنم کے دیگر لوگ اس کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، فیقولون، وہ کہیں گے، یا فلانو مالک، اے فلاں تجھے کیا ہو گیا؟ مالک، حیران ہوں گے، ارے تو یہاں کیسے؟ الم تکن تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر، کیا تو ہمیں بھلائی کا حکم نہیں دیتا تھا؟ کیا تو ہمیں برائی سے نہیں روکتا تھا؟ وہ شخص کیا کہے گا؟ فیقول بلا، ہاں ایسا تو میں کرتا تھا. کنت آمر بالمعروف، میں بھلائی کا حکم تو دیتا تھا، ولا آتی، کرتا نہیں. بھلائی کا حکم دیتا تھا ضرور لیکن خود اس بھلائی پر عمل نہیں کرتا تھا. وتنہی عن المنکر، برائی سے، برائی سے روکتا تو تھا. وآتی، اور میں برائی کرتا تھا. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ یہ شخص جو دنیا میں کہتا کچھ تھا، کرتا کچھ تھا، قول و عمل میں اس کے تضاد تھا، وہ ظاہری طور پر اچھا تھا، باطنی طور پر برا تھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ کولہو کے بیل کی طرح سے جہنم میں اپنے پیٹ کے مجھڑیوں کے ساتھ گھوم رہا. کون لوگ تیار ہے اس کے لیے؟ کوئی ہے جو چاہتا ہے ایسا بنے؟ انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا مسلمانوں. ہم سب لوگ یہ طے کریں اور اللہ سے وعدہ کریں. جمعہ کا دن ہے، عظیم دن. جمعہ کی گھڑیوں میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتے ہیں. دعا کر لیں، اے اللہ ہم جو کہیں اسے کرنے کی بھی ہمیں ہمت دے. اے اللہ ہمارے قول عمل میں تضاد نہ پایا جائے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو بہترین مسلمان بنا دے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو سچا مسلمان بنا دے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کا سچا شہدائی بنا دے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کی سنتوں پر جان نثار کرنے والا بنا دے. اے اللہ تمام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنانے والا بنا دے. اے اللہ تمام مسلمانوں کو سماج کے اندر سے برائیوں کو ختم کرنے والا بنا دے. اے اللہ تمام مسلمانوں کو سچی اور اچھی باتوں کو لوگوں میں عام کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.